بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں نے آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ کتاب ہے کیا، کتاب کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ بڑے ہی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ کتاب خرید لیا کریں، بے شک آپ خود پڑھ بھی نہ سکیں، آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ کتاب میں نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن اس کو خرید لیں۔ خریدنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر والے پڑھ لیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کی بیگم پڑھے گی۔ اگر دنیا کے جانے سے بعد بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی، آپ کے گھر والوں کو جو لٹریچر کا خزانہ ملے گا، کتابوں کی لائبریری ملے گی، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بجٹ کا بننا بہت ضروری ہے۔ 2020 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو میں آج یہاں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ مہینے میں کم از کم ایک بک ضرور خریدیں، پڑھیں بھی ضرور، لیکن جہاں اتنا یہ ایزی لوڈ اور انٹرنیٹ اور باقی کاموں پہ آپ خرچ کرتے ہیں، وہیں پہ میں کہوں گا کہ 200 300 500 کی ایک کتاب آپ ضرور خریدیں اور اس کتاب کو آپ سیو رکھیں۔ سال کا جب اینڈ ہوگا 2020 کا، تو آپ کے گھر میں آپ کی پسند کی 12 اچھی کتابیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ 12 کو 12 سے ضرب دے دیں تو اس کا آپ حساب خود لگا لیں کہ کتنی کتابوں کا خزانہ آپ کے گھر میں جمع ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ جب آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں کہ جہاں بہت ساری کتابیں لگی ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ شوق بھی پیدا ہوتا ہوگا، رشک بھی آتا ہوگا کہ کاش ہمارے گھر میں بھی ایسا ماحول ہو، ہمارے دادا جان نے ہمیں ایسا ماحول دیا ہوتا، ہمارے نانا جان نے، ہمارے والد صاحب نے، ہماری والدہ محترمہ نے، ہمارے بھائی ایسے، ہماری بہنیں ایسا ماحول بناتی۔ تو آئیے آج ہم آغاز کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں کر سکے تو آپ کے گھر میں ایک اچھی لائبریری بن جائے گی۔ ایک تو آج میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میرے ہاتھ میں بک ہے سلطنت عثمانیہ۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطنت عثمانیہ، کہ جو عثمانیہ گورنمنٹ تھی، جو ان کا نظام تھا وہ کیسا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کو عروج بھی رہا، زوال بھی آیا۔ یہ کتاب جو پہلی بار 1939 میں چھپی تھی، اب الحمدللہ جمہوری پبلیکیشن نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس کتاب سے اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اختلاف ہوگا کیا، کیسے کریں گے؟ کتاب کو پڑھیں گے۔ بہت اچھی معیاری کتاب ہے، ایک ایک بات کو سلیقے طریقے سے بتایا ہے کہ اس سلطنت عثمانیہ کی گورنمنٹ جو تھی اس میں خوبیاں کیا تھیں، کس وجہ سے وہ انہوں نے طاقت پکڑی۔ پھر آگے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ مسائل پیدا کہاں شروع ہوئے، لڑائی جھگڑا جو مسلمانوں کا ایک مسئلہ رہا ہے ہمارے ہاں۔ تو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کی ریاست، آپ کے نظام میں بہتری لانے کا طریقہ بھی آپ کو کتاب بتائے گی، اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتائے گی کہ یہ مسلمانوں کے اوپر زوال جو ہے وہ کیوں آیا، جو سپر پاور ترقی تھا وہ نیچے کیسے آیا۔ اور اب الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ ایک نظام ہے، جو ایک ملکوں کے آپس میں معاملات، اسلامی ممالک کے آپس میں حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں بھی ترقی کا اہم رول بن چکا ہے، بننے جا رہا ہے۔ ابھی یہ کتاب آپ کے لیے اس لیے بھی بہتر ہوگی کہ ابھی ملیشیا میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، مسلم ممالک کی کانفرنس ہے، لیکن اس میں سعودی عرب کو نہیں بلایا گیا، اس میں متحدہ عرب امارات کے کسی ملک کو نہیں بلایا گیا۔ ہمارے وزیر اعظم نے جانا تھا، نہیں جا سکے، حالانکہ انہوں نے، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا۔ یہ کتاب یہ بتائے گی، یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب نہیں وہاں جا رہے اور اپنی جگہ پر وزیر خارجہ کو بھیج رہے ہیں، تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا
کہ اصل وہ باتیں کیا ہیں، وہ ریزن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان جو ممالک ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ جب وقت آتا ہے کوئی فیصلے کا تو ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، اور ایک فرد کے غلط فیصلے کی وجہ سے ایک بندے کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، یہ پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ کتاب بتائے گی۔ میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو مسلمان ممالک کی آپس میں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، جو جن ممالک کی آپس میں بڑی صلح ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ کیا ریزن ہیں کہ جن کی وجہ اختلاف ہے، یا وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ کیوں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب بار بار میں آپ سے کہہ رہا ہوں ضرور پڑھیں۔ جمہوری پبلیکیشن ادارہ جو لاہور میں ہے انہوں نے شائع کی ہے۔ آپ اس کتاب سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف کس وقت کریں گے؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ آئیے ہمیں اپنے گھروں میں کتابوں کو بھی لانا ہے اور فہم کو بھی لانا ہے، اختلاف بھی رکھنا ہے دوسرے فرد سے، لیکن پیار، محبت اور دوسرے کی بات کو سننا بھی ہے، اور سننا اس لیے جس طرح ہم خود چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بات کو سکون کے ساتھ سنے، تسلی کے ساتھ سنے، تو یہ کتابیں پڑھنے کے بعد بندے کے ذہن میں یہ جو ایک اطمینان ہوتا ہے، جو اعتدال ہوتا ہے، جو کہ میانہ روی ہے، جو ٹھہراؤ آتا ہے، وہ کتابیں پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے۔ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔